الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل آپ کے لیے آج ماہ شعبان المعظم کے پہلے جمعہ کا ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوا ہے کہ جس کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو امیر و کبیر بنا دے گا، آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی، اور آج کے اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک ایک ہی دن میں آپ کو لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دے گا۔ آپ جو چاہتے ہیں وہ آپ کو ملے گا۔ ماہ شعبان المعظم جو کہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، اور جو رجب اور رمضان المبارک کے درمیان میں آتا ہے، اس مہینے کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، اس مہینے کی بہت زیادہ برکتیں ہیں، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں نیکیوں کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور برکتیں نازل ہوتی ہیں اور خطائیں معاف کی جاتی ہیں اور گناہوں کا کفارہ کیا جاتا ہے۔ اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، پس قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہ گاروں کو بخش دیتا ہے۔ حضور پر نور شافعی یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو کوئی شعبان کی 15ویں تاریخ کو روزہ رکھے گا اسے جہنم کی آگ نہ چھوئے گی۔ نیز ارشاد فرمایا، جس شخص نے شعبان میں ایک دن روزہ رکھا اس کو میری شفاعت حاصل ہوگی۔ ایک اور حدیث میں ہے، جو شخص ماہ شعبان کے 3 روزے رکھتا ہے اور پھر مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس کے رزق میں کشادگی عطا فرما دیتا ہے۔ ماہ شعبان المعظم کی فضیلتوں کے تو کیا ہی کہنے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان کا مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ ہے۔ لوگ اس کی فضیلت سے غافل ہیں، حالانکہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال پروردگار عالم کی جانب اٹھائے جاتے ہیں۔ لہٰذا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل بارگاہ الہی میں اس حال میں پیش ہو کہ میں روزہ دار ہوں۔ ماہ شعبان المعظم ایک ایسا مہینہ ہے کہ جسے آبپاشی کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ ماہ شعبان المعظم کی فضیلتوں کے بارے میں تو ہر کوئی جانتا ہے۔ اس مہینے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر روزہ رکھا کرتے اور فرمایا کرتے، شعبان المعظم میرا مہینہ ہے اور رمضان المبارک میری امت کا مہینہ ہے۔ جیسے رجب المرجب اللہ کا مہینہ ہے، ویسے شعبان المعظم میرا مہینہ کہہ کر پکارا گیا۔ تو ماہ شعبان المعظم کی فضیلتیں اتنی زیادہ ہیں جو بیان کرنے سے قاصر ہیں، کہ لفظ شعبان تو پورا لفظ جو شعبان ہے یہ 5 حروف ہی برکتوں والے ہیں، جیسا کہ شین سے مراد شرف یعنی بزرگی، عین سے مراد علو بلندی، با سے مراد بر یعنی بھلائی، الف سے مراد الفت اور نون سے مراد نور ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس مہینے میں عطا فرماتا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں نیکیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، خطائیں ترک کر دی جاتی ہیں اور گناہوں کا کفارہ ادا کیا جاتا ہے۔ اور یہ مہینہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کا مہینہ بھی ہے۔ تو آپ کمنٹ میں آج ہی بتائیے، آپ نے اس مہینے میں اب تک کتنی بار درود پاک پڑھ لیا ہے اور کتنی بار آپ نے پڑھنے کی نیت کی ہے۔ آپ نے آج کمنٹ میں ضرور بتانا ہے کہ آپ نے اب تک ماہ شعبان المعظم میں کتنا درود پاک پڑھا ہے۔ اگر نہیں شروع کیا ہے تو آج 5 شعبان المعظم ہے، ابھی سے نیت کر لیں کہ میں روزانہ کم از کم 313 بار درود پاک پڑھوں گی یا پڑھوں گا، یا اگر زیادہ سے زیادہ 500 بار، اس سے زیادہ 2000 بار، جتنا ہو سکے صبح سے شام تک تسبیح ہاتھ میں رکھیے اور ماہ شعبان المعظم کی برکتوں سے فائدہ اٹھائیے، لگاتار درود پاک پڑھتے رہیے، کہ ماہ شعبان المعظم میں تو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس کے بارے میں لوگ بہت زیادہ غافل ہیں، جیسے کہ حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ
فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں دیکھتا ہوں کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں روزے رکھتے ہیں اس طرح کسی بھی مہینے میں نہیں رکھتے۔ فرمایا رجب اور رمضان کے بیچ میں یہ مہینہ ہے، لوگ اس سے غافل ہیں، اس میں لوگوں کے اعمال اللہ رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور مجھے یہ محبوب ہے کہ میرا عمل اس حال میں اٹھایا جائے کہ میں روزہ دار ہوں۔ تو جمعہ المبارک کا روزہ رکھیے، جمعرات کا روزہ رکھیے، بدھ کا روزہ رکھیے، پیر شریف کا روزہ رکھیے کہ یہ دن بہت زیادہ فضیلتوں والے دن ہیں۔ اگر آپ کی کوئی خاص خواہش ہے جو پوری نہیں ہو رہی ہے تو آج آپ کو ایک ایسا عمل میں بتاؤں گی آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ تو وظیفہ کی طرف پھر آئیں گے، پہلے آپ کو ایک خاص وظیفہ پہلے بتاتی چلوں۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ابھی نیت کر لیں کہ میں ماہ شعبان المعظم میں 3 دن روزہ رکھوں گا یا رکھوں گی۔ اب آپ نے 3 روزے رکھنے ہیں اس نیت سے کہ میری فلاں خواہش پوری ہو جائے۔ تو آپ دیکھیے گا انشاءاللہ عز و جل آپ ماہ شعبان المعظم میں ادھر روزے رکھیں گے، اور جب تیسرا روزہ آپ رکھ لیں گے افطاری کے وقت آپ نے دعا کرنی ہے، تو آپ افطاری کے وقت دعا مانگیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آپ جو بھی دعا مانگیں گے اللہ پاک آپ کی وہ دعا ہر حال میں قبول فرما لے گا، آپ کی ہر خواہش کو پورا کر دے گا۔ تو آپ نے ضرور یہ 3 جو ہے وہ روزے رکھنے ہیں۔ تو آج کا جو خاص ترین وظیفہ ہے جو آج آپ کے لیے پیش خدمت ہے، بہت ہی خاص ہے، اپنے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، ماہ شعبان المعظم کا آج پہلا جمعہ ہے، اور اس پہلے جمعے کی فضیلتیں اور برکتیں بہت ہی زیادہ ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ماہ شعبان المعظم کے پہلے جمعہ المبارک کے دن آپ نے دن کے کسی بھی حصے میں ظہر کے بعد آپ یہ عمل کرنا شروع کر سکتے ہیں، پہلے بھی کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ مکمل باوضو ہو جانا ہے، اور تیسرا کلمہ یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو آپ نے 3 تسبیحات، تیسرا کلمہ آپ نے پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے 3 بار سورہ مزمل شریف پڑھ لینی ہے۔ 3 تسبیحات آپ نے تیسرا کلمہ، اور 3 مرتبہ سورہ مزمل اول آخر 11 بار درود پاک کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے، میرے مولا مجھے میرے لیے رزق حلال کو میرے لیے بہترین کر دے، مجھے زیادہ سے زیادہ رزق حلال عطا فرما دے انشاءاللہ عز و جل۔ ادھر آپ دعا مانگیں گے، ادھر اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، آپ کی طرف رزق کا بہاؤ تیز ہو جائے گا، اور آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ اللہ پاک آپ کو بے شمار رزق اور دولت سے نواز دے گا۔ بہت ہی خاص عمل ہے، ضرور اس وظیفے کو کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے بہنوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آپ کو زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو کثرت کے ساتھ روزے رکھنے کی اور ماہ شعبان المعظم کی برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، فی امان اللہ۔